اگر آپ کی تنخواہ ہر سال بڑھ رہی ہے لیکن آپ کی بچت نہیں بڑھ رہی تو شاید مسئلہ آپ کی کمائی میں نہیں بلکہ اس بات میں ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی آمدنی کا ذریعہ ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آج ہزاروں لوگ نوکری کے ساتھ ساتھ ایسے چھوٹے کاروبار بھی چلا رہے ہیں جو انہیں ہر ماہ اضافی آمدنی فراہم کرتے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ کاروبار شروع کرنے کے لیے لاکھوں روپے نہیں بلکہ صرف صحیح سوچ اور تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو 4 ایسے عملی بزنس آئیڈیاز بتانے والا ہوں جن میں سے ایک تو تقریباً 0 انویسٹمنٹ سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آخر میں آپ کو وہ غلطی بھی بتاؤں گا جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ کاروبار تو شروع کر لیتے ہیں لیکن اسے کبھی بڑا نہیں بنا پاتے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا بزنس آئیڈیا، کار واشنگ اور ڈیٹیلنگ بزنس۔ یہ کاروبار بہت سادہ لیکن انتہائی فائدہ مند ہے۔ آج کے دور میں گاڑیوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، کار ہو، موٹر سائیکل ہو یا اسکوٹر، لوگ روزانہ ان کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کو صاف کرنے کے لیے ہر کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ دفتر جانے والے افراد، کاروباری لوگ اور مصروف زندگی گزارنے والے لوگ اکثر اپنی گاڑی صاف کرنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کا کاروبار کام آتا ہے۔ آپ گاڑیاں دھونے، صاف کرنے اور چمکانے کی سروس شروع کر سکتے ہیں۔ اسے بڑے پیمانے پر شروع کرنے کی ضرورت نہیں، ایک چھوٹی سی جگہ، چند ضروری سامان، پانی اور محنت ہی کافی ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر ایک گاڑی سے مناسب منافع ہو اور روز 8 سے 10 گاڑیاں آ جائے تو ماہانہ کتنی اچھی آمدنی بن سکتی ہے۔ اس کاروبار کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی گاہک آپ کی سروس پسند کر لے تو وہ بار بار واپس آتا ہے۔ یہ ایک ایسا کاروبار ہے جو اعتماد پر چلتا ہے۔ اگر آپ کا کام صاف ستھرا، وقت پر اور آپ کا رویہ اچھا ہے تو لوگ آپ کو طویل عرصے تک یاد رکھتے ہیں۔ پھر آپ صرف گاڑیاں دھونے والے نہیں رہتے بلکہ اعتماد کا ایک برانڈ بن جاتے ہیں۔ دوسرا بزنس آئیڈیا، ٹھیلا مینجمنٹ بزنس۔ یہ آئیڈیا بظاہر عام لگ سکتا ہے لیکن یہی اس کی اصل طاقت ہے۔ بہت سے لوگ ٹھیلے کے کاروبار کو چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر جگہ مناسب ہو، سامان اچھا ہو اور نظام درست ہو تو اس سے بہت اچھی آمدنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص خود ٹھیلا چلانا نہیں چاہتا۔ کچھ لوگ کام کرنا جانتے ہیں لیکن ان کے پاس اپنا ٹھیلا، اپنا نظام یا انتظام نہیں ہوتا۔ یہی آپ کے لیے موقع ہے۔ آپ خود ٹھیلا چلانے کے بجائے اس کی مینجمنٹ کر سکتے ہیں، یعنی آپ جگہ کا انتخاب کریں، سامان کا انتظام کریں اور کسی دوسرے شخص سے کام کروائیں، پھر آمدنی میں اپنا حصہ رکھیں۔ سادہ الفاظ میں آپ محنت کرنے والے نہیں بلکہ ایک سسٹم چلانے والے بن جاتے ہیں، اور یہی اصل فرق ہے، کیونکہ محنت تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن مضبوط نظام بہت کم لوگ بنا پاتے ہیں۔ اگر 3 یا 4 ٹھیلے بھی اچھی جگہوں پر کامیابی سے چل جائیں تو ایک اچھی آمدنی بن سکتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کاروبار میں روز نئے گاہک ملتے رہتے ہیں، کیونکہ کھانے پینے کا کاروبار کبھی مکمل طور پر بند نہیں ہوتا۔ جہاں روز ضرورت ہو وہاں روز موقع بھی ہوتا ہے۔ تیسرا بزنس آئیڈیا، ڈیڈ اسٹاک بزنس۔ شاید بہت سے لوگ یہ نام پہلی بار سن رہے ہوں گے لیکن اس کا مطلب بہت آسان ہے۔ کسی بھی دکان، فیکٹری یا ہول سیلر کے پاس کچھ ایسا سامان موجود ہوتا ہے جو طویل عرصے سے فروخت نہیں ہو پاتا۔ ایسا سامان جگہ بھی گھیرتا ہے اور دکاندار کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اسی سامان کو ڈیڈ اسٹاک کہا جاتا ہے۔ اب سوچیں، جو چیز کسی دکاندار کے لیے مسئلہ ہے وہی آپ کے لیے ایک بہترین موقع بن سکتی ہے، کیونکہ دکاندار یا فیکٹری مالک اکثر اس سامان سے جلد جان چھڑانا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ اسے کم قیمت پر فروخت کرنے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی سے آپ کا کام شروع ہوتا ہے۔ آپ ایسے دکانداروں، فیکٹریوں اور ہول سیلر سے رابطہ کریں جن کے پاس پرانا یا غیر فروخت شدہ سامان موجود ہو۔ اس سامان کو کم قیمت پر خریدیں اور پھر مختلف ذرائع سے فروخت کریں، مثلا آن لائن پلیٹ فارمز، مقامی مارکیٹ، فیس بک، انسٹاگرام یا چھوٹے دکانداروں کے ذریعے۔ اس کاروبار کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ ابتدا میں بہت کم اسٹاک خرید کر بھی اسے آزما سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ پہلے دن ہی بڑا سرمایہ لگایا جائے، پہلے سیکھیں، سمجھیں اور پھر آہستہ آہستہ کاروبار کو بڑھائیں۔ چوتھا بزنس آئیڈیا، کنٹینٹ بزنس۔ یہ سب سے خاص آئیڈیا ہے کیونکہ اس میں پیسہ کم لگتا ہے لیکن دماغ، صبر اور مستقل مزاجی زیادہ درکار ہوتی ہے۔ آج کے دور میں لوگ صرف چیزیں نہیں خریدتے، لوگ توجہ خریدتے ہیں، لوگ خیالات خریدتے ہیں، لوگ اعتماد خریدتے ہیں، اور یہی کام کنٹینٹ بزنس کرتا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام یا کسی بھی پلیٹ فارم پر لوگوں کے لیے مفید اور دلچسپ کنٹینٹ بناتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کی پہچان بننا شروع ہو جاتی ہے، اور جب پہچان بن جاتی ہے تو آمدنی کے کئی راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ آپ ویڈیوز سے کما سکتے ہیں، برانڈ ڈیل سے کما سکتے ہیں، اپنی سروس فروخت کر سکتے ہیں، اپنی مصنوعات فروخت کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک بار اگر آپ کا کنٹینٹ چل جائے تو وہ برسوں تک آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کنٹینٹ بنانا صرف بولنے کا کام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کاروبار میں سمجھداری، صبر، سچائی اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص روز تھوڑا بہتر ہوتا جاتا ہے وہی آگے چل کر بڑا بنتا ہے، اور اگر ابتدا میں ویوز کم آئے تو پریشان نہ ہو، کیونکہ ہر بڑا کریٹر کبھی نہ کبھی چھوٹا ہی تھا۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ راستے میں رک جاتے ہیں اور کچھ لوگ مسلسل آگے بڑھتے رہتے ہیں۔
سب سے اہم بات، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، ان 4 آئیڈیاز سے بھی زیادہ اہم ایک بات ہے، کاروبار میں پیسہ کمانے والے اور دولت بنانے والے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ پیسہ تو بہت لوگ کما لیتے ہیں، لیکن دولت صرف وہ لوگ بناتے ہیں جو مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی کاروبار چھوٹا نہیں ہوتا، سوچ چھوٹی ہوتی ہے۔ اس لیے صحیح وقت کا انتظار مت کیجیے۔ دنیا کے زیادہ تر کامیاب لوگوں نے پرفیکٹ وقت آنے کا انتظار نہیں کیا تھا، انہوں نے جو کچھ تھا، جہاں تھے اور جتنا تھا اسی سے آغاز کیا تھا۔ شروعات چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ مسلسل سیکھتے رہے، محنت کرتے رہے اور میدان نہیں چھوڑا تو ایک دن یہی چھوٹا سا کاروبار آپ کی آزادی کا سبب بن سکتا ہے۔ کیونکہ آخر میں امیر وہ نہیں بنتا جو سب سے زیادہ جانتا ہے، امیر وہ بنتا ہے جو جاننے کے بعد عمل کرتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ صرف نوکری کے سہارے بیٹھے رہیں گے یا اپنے لیے آمدنی کا دوسرا راستہ بھی بنائیں گے؟ کیونکہ کمائی صرف تنخواہ سے نہیں ہوتی، کمائی موقع پہچاننے سے ہوتی ہے، کمائی صحیح وقت پر قدم اٹھانے سے ہوتی ہے، اور کمائی اسی شخص کو ملتی ہے جو خوف کے باوجود آغاز کرتا ہے۔ تو آج سے صرف دیکھنے والے مت بنیے، سوچنے والے بنیے، سیکھنے والے بنیے اور آہستہ آہستہ اپنا سسٹم بنانا شروع کیجیے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے جس چیز کو لوگ آج چھوٹا سمجھ رہے ہوں وہی کل آپ کی سب سے بڑی کمائی بن جائے۔